العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 30ویں تمرین پڑھنے جا رہے ہیں. یہ تمرین بھی مبتدا اور خبر کے تحت ہے. یہاں مبتدا لکھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے خالی جگہیں چھوڑی گئی ہے جن میں ہمیں مناسب لفظ لگا کر اس خالی جگہ کو پور کرنا ہے تاکہ مکمل جملہ بن سکے. خالی جگہوں میں ہمیں مناسب لفظ لگانا ہے. مناسب کا مطلب یہ ہے کہ اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، اگر مبتدا تثنیہ یا جمع ہے تو خبر بھی پھر تثنیہ اور جمع ہوگی، اور اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اور اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی. اسی طرح یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ ترجمہ بھی اس کا صحیح ہو سکے. سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے. پہلا لفظ ہے القمر، جمع اس کی اقمار آتی ہے، معنی ہے چاند. دوسرا لفظ ہے النجوم، یہ جمع ہے، واحد اس کا نجم آتا ہے، معنی ہے ستارہ. تیسرا لفظ ہے الحدیقۃ، جمع حدائق، معنی ہے باغ. چوتھا لفظ ہے الشجرتان، یا شجرتو کا تثنیہ ہے. الشجرتو یہ واحد ہے شجرن کا، اور شجرن کی جمع اشجارن آتی ہے، اور الشجرتو کی جمع شجراتن آتی ہے، معنی ہے درخت. الابواب یہ جمع ہے بابن کی، معنی ہے دروازہ. النوافذ یہ جمع ہے، واحد اس کا ہے نافذتن، معنی ہے کھڑکی. ساتواں لفظ ہے السماء، جمع اس کی سماوات آتی ہے، معنی ہے آسمان. آٹھواں لفظ ہے الضیفان، یہ تثنیہ ہے الضیفو کا، جمع ضیوف آتی ہے، معنی ہے مہمان. اور نواں لفظ ہے البنتان، یہ بنتن کی تثنیہ ہے، جمع بنات آتی ہے، معنی ہے لڑکی. 10واں لفظ ہے التلمیذات، یہ تلمیذتن کی جمع ہے، معنی ہے شاگردہ. 11واں لفظ ہے الصبیۃ، جمع صبایا، اور صبیات معنی چھوٹی بچی. اور 12واں جملہ ہے المسافرون، یہ جمع ہے المسافروں کی، معنی مسافر. اب ہم خالی جگہ پر کر کے جملے کا ترجمہ کریں گے. پہلا جملہ ہے القمر، اس کے ساتھ ہم خبر لگائیں گے القمر منیر، چاند روشن ہے. القمر منیر، چاند روشن ہے. یا منیر ان کی جگہ پر دوسرا بھی کوئی لفظ لگا سکتے ہیں، مثلا القمر ابیض، چاند سفید ہے، وغیرہ. دوسرا لفظ ہے النجوم، یہ جمع ہے اور غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے خبر کو واحد مؤنث لانا ہوگا. ہم بولیں گے النجوم متلألئۃ، ستارے جگمگا رہے ہیں. یہاں یہ جملہ اسمیہ ہے، اس لیے کہ شروع میں اسم آ رہا ہے. پہلے جملے میں القمر بھی اسم ہے، دوسرے جملے میں النجوم بھی اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ کہا جائے گا. اور یہ مرکب تام ہے، اس لیے کہ سننے والے کو فائدہ مکمل حاصل ہو جاتا ہے سننے کے بعد، اس لیے اس کو مرکب تام کہا جائے گا، جس کا دوسرا نام جملہ مفیدہ یا کلام بھی ہے. تیسرا لفظ ہے الحدیقۃ، واحد مؤنث ہے،
اس لیے ہمیں خبر بھی واحد مؤنث لگانی ہوگی اور بولیں گے الحدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے، یا الحدیقۃ کبیرۃ، باغ بڑا ہے وغیرہ۔ چوتھا لفظ ہے شجرتان، چونکہ تثنیہ ہے اور مؤنث ہے اس لیے خبر بھی ہمیں تثنیہ لگانی ہوگی اور مؤنث لگانی ہوگی، تو بولیں گے الشجرتان طویلتان، دونوں درخت لمبے ہیں، یا اس کی جگہ پر اور کوئی لفظ لگا سکتے ہیں الشجرتان صغیرتان وغیرہ۔ پانچواں لفظ ہے الابواب، چونکہ یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے خبر ہمیں واحد مؤنث لانی ہوگی اور بولیں گے الابواب مغلقۃ، دروازے بند ہیں۔ چھٹا لفظ ہے النوافذ، یہ بھی جمع ہے اور غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے اس کے لیے خبر واحد مؤنث لانی ہوگی اور بولیں گے النوافذ مفتوحۃ، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ ساتواں لفظ ہے السماء، یہ واحد مؤنث ہے اس لیے خبر ہمیں واحد مؤنث لگانی ہوگی اور بولیں گے السماء زرقاء، آسمان نیلا ہے، یا بولیں گے السماء واسعۃ، آسمان چوڑا ہے وغیرہ۔ آٹھواں لفظ ہے الضیفان، چونکہ یہ تثنیہ ہے اور مذکر ہے اس لیے خبر ہمیں تثنیہ اور مذکر لگانی ہوگی اور بولیں گے الضیفان مکرمان، دونوں مہمان معزز ہیں، یا الضیفان قادمان، دونوں مہمان آ رہے ہیں وغیرہ۔ نواں لفظ ہے البنتان، چونکہ یہ مؤنث ہے اور تثنیہ ہے اس لیے ہمیں خبر بھی تثنیہ مؤنث لگانی ہوگی اور ہم بولیں گے البنتان فائزتان، دونوں لڑکیاں کامیاب ہیں، یا البنتان مجتہدتان، دونوں لڑکیاں محنتی ہے وغیرہ۔ 10واں لفظ ہے التلمیذات، جمع ہے مؤنث ہے اس لیے میں خالی جگہ میں جمع اور مؤنث لگانی ہوگی، چونکہ تلمیذات ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے یہاں خبر جمع ہی آئے گی، تو ہم بولیں گے التلمیذات مجتہدات، شاگردائیں محنت کرنے والی ہیں۔ 11واں جملہ ہے الصبیۃ، واحد ہے اور مؤنث ہے اس لیے ہمیں خبر واحد مؤنث لگانی ہوگی اور بولیں گے الصبیۃ نائمۃ، بچی سو رہی ہے، یا صبیۃ مسرورۃ، بچی خوش ہیں وغیرہ۔ 12واں جملہ ہے المسافرون، یہ جمع ہے اور مذکر ہے اور چونکہ ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے خبر ہمیں جمع ہی لانی ہوگی اور بولیں گے المسافرون ذاہبون، مسافر جا رہے ہیں، یا المسافرون قادمون، مسافر آ رہے ہیں۔ ان تمام جملوں میں پہلا والا لفظ اسم ہے اس لیے اس جملے کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.